شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان 8 کاموں کو ہر مسلمان کو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ 8 کام وہ ہیں جو اگر آپ شعبان کے مہینے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ 8 کام آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں آنے والے ماہ معظم یعنی شعبان المعظم کے بارے میں۔ اب اس مہینے کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر کیے جانے والے 8 کاموں کے بارے میں بھی ذکر کروں گا۔ وہ 8 کام ایسے ہونے والے ہیں جو ہر انسان کی قسمت بدلنے کی طاقت رکھا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رجب المرجب جو اس وقت چل رہا ہے، اس کا لوگوں نے بھرپور طریقے پر فائدہ بھی اٹھایا، نوافل بھی ادا کیے، روزے بھی رکھے، اور بہت سارے لوگ اس مہینے کی بھی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے سے محروم رہ گئے۔ تو انہی لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو کے اندر میں شعبان المعظم کا چاند دکھتے ہی کیے جانے والے 8 کاموں کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے شعبان المعظم کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو اس قدر یاد رکھا کرتے تھے کہ جتنا وہ سال کے اور ماہوں کی تاریخوں کو یاد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس مہینے کے ختم ہوتے ہی ماہ رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کے بعد میں جو ہے رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس مہینے کے بعد میں رمضان المبارک آنے والا ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 29 دنوں کے بعد، جب یہ مہینہ 29 کا ہوتا تھا تو 29 دن کے بعد روزہ رکھنا اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے، اور اگر چاند 30 کا ہوا کرتا تھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 30 کے بعد میں روزے رکھنا اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اس مہینے کے اندر جو آتی ہے 15ویں شب، 15ویں شب آتی ہے نا، 15ویں شب کی اتنی زیادہ خصوصیات ہیں، اتنی زیادہ خصوصیات ہیں، اور اس کے اندر کیے جانے والے اتنے اچھے کام ہیں کہ اس کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کسی اور دن ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا۔ لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں خاص طور پر ان 8 کاموں کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو شعبان المعظم کا چاند دکھتے ہی لوگوں کو کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام ہیں جو ہر انسان کی قسمت بدلنے کا اثر رکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے نفل روزے رکھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں زیادہ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء اکرام فرما رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر جو روزے رکھنے کے دن ہوا کرتے تھے وہ کون سے ہوتے تھے؟ منڈے کا دن یعنی کہ پیر کا دن، اور جمعرات کا دن۔ پیر کا اور جمعرات کا اکثر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ کس مہینے میں؟ شعبان المعظم کے اندر۔ تو اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوا کرتا ہے کہ جب انسان روزے رکھنے کی عادت ڈال دیتا ہے، اس وقت تو تھوڑا سردی میں رمضان المبارک آ رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ سالوں پہلے دیکھا گیا تھا کہ کتنی سخت گرمی کے اندر رمضان المبارک آئے تھے، تو بہت سارے لوگ جن کی روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ ایک دم سے روزے نہیں رکھ پاتے۔ اسی لیے رجب کے اندر روزے رکھنا اسٹارٹ کر دیے جائیں، روزے جو ہیں وہ رجب میں رکھ لیے جائیں، کچھ شعبان میں رکھ لیے جائیں، تو آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا گرا نہیں گزرتا، آسانی سے انسان رکھ لیتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ نمبر 2، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شعبان کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شعبان کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بزرگان دین، تمام اولیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شعبان المعظم کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں صوفی اکرام جہاں جہاں اپنی خانقاہوں میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ درود شریف جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، خاص طور پر جب شعبان کا یعنی کوئی ایسا مہینہ آ جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے، تو ان مہینوں کے اندر درود و سلام کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ ہر مسلمان کو درود پڑھ لینا چاہیے شعبان المعظم کے اندر۔ ٹھیک ہے، چاند دکھتے ہی یہی کرنا ہے کہ روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے مقدر کا ستارہ جگمگا جاتا ہے۔
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि उसको 10 नेकियों का सवाब दिया जाता है और 10 गुनाह उसके खाते से मेट दिए जाते हैं और उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। अब अंदाजा करें कि सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा है। अब दुरूद शरीफ कोई सा भी आप पढ़ लें, सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आप कहेंगे तो आपको 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दर्जात आपके बुलंद होंगे, 10 गुनाह माफ होंगे और 10 रहमतें आपके ऊपर होंगी। तो कितने बड़े फायदे की चीज है दुरूद शरीफ। तो इसलिए आपको दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लेना चाहिए और खास तौर पर उलमा इकराम फरमाते हैं कि रजब के महीने के अंदर रोजाना एक तस्बीह दुरूद शरीफ की जरूर पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 3, नफल नमाज और इबादत बढ़ा देनी चाहिए, यानी तहज्जुद, इशराक और चाश्त की नमाजें भी माह शाबानुल मुअज्जम के अंदर पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि देखें, रमजानुल मुबारक जब आता है ना तो उसके अंदर तरावी की नमाज होती है, वो एक्स्ट्रा नमाज लगती है। ठीक, तरावी की नमाज एक्स्ट्रा हो जाती है। इसके अलावा और जो 5 वक्ता नमाजी नहीं होते हैं, जो दिन में एक वक्त की नमाज पढ़ ली, 2 वक्त की नमाज पढ़ ली, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जुमे की नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो वो लोग भी रमजानुल मुबारक के अंदर 5 वक्ता नमाजें अदा करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। अब जो शख्स पहले से नमाजें नहीं पढ़ रहा है तो उसे ये करना चाहिए कि तौबा करने के बाद नमाजें पढ़ना स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि नमाजें छोड़ना बहुत बड़े गुनाह का काम है। और जो लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं उन्हें अपनी नमाजों को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस महीने के अंदर की गई इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ही ज्यादा पसंद आया करती है। ठीक है। तो इसलिए जब आप ये देखें कि माह शाबानुल मुअज्जम स्टार्ट हो गया है तो अपने नवाफिल को बढ़ा दें, औराद व वज़ाइफ को बढ़ा दें, ज़िक्र व अज़कार को बढ़ा दें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, इशराक की नमाज पढ़ें, चाश्त की नमाजें अदा करें। इसको करने से क्या होता है कि रमजानुल मुबारक में आने वाली तरावी की नमाज जो होती है उसकी आदत पढ़ना शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? यानी शाबान का महीना जो है ये सिर्फ रमजान की तैयारी का महीना है। आपको इस महीने के अंदर इतना तैयार हो जाना चाहिए कि बस रमजानुल मुबारक आए तो आपको जो है गिरान नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगे कि कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको नफलों को अपने बढ़ा देना चाहिए। नंबर 4, कुरान की तिलावत शुरू करना चाहिए। समझ रहे हैं? रोजाना थोड़ी थोड़ी कुरान की तिलावत से रमजान के लिए इंसान का जो है एक रूटीन बन जाता है। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 1 रुकू या 1 पेज पढ़ लिया करें। ज्यादा नहीं हो रहा, 1 पारा 2 पारे आप नहीं पढ़ पा रहे तो रोजाना 1 रुकू पढ़ लें या 1 पेज पढ़ लें जो नाज़िर ख्वाह होते हैं। देखिए, कुरान अजीम को पढ़ने से बहुत सारे फायदे मिला करते हैं। कुरान अजीम के अंदर इतनी ज़्यादा बरकतें हैं, इतनी ज़्यादा रहमतें हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर सिर्फ कुरान अजीम रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी बलाओं से आपको दूर कर देता है। आपके घर के अंदर खैर बरकत रहना शुरू हो जाती है, मुसीबत परेशानी दूर हो जाती है, तंगदस्ती दूर हो जाती है, कोई बीमार है तो उसको शिफा मिलना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही देखा जाता है कि आपके रोज़गार के अंदर कमी आ गई है तो आप कुरान अजीम की तिलावत करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार के रास्ते भी खोल देगा। और अगर आपके हासिद हो गए हैं, बहुत सारे लोग हासिदीन हो जाते हैं, आपके ऊपर जादू करा देते हैं, तो कुरान अजीम के ही अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका भी इलाज रखा है। जैसे कि आपको मालूम होगा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ के आप अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम हासिदीन से भी राहत मिलेगी और तमाम परेशानियां आपकी हल होती हुई नजर आएंगी। और वीडियो में बहुत कुछ आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपकी खिदमत में ये रख रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं चैनल स्क्रीन पर, इसे कहा जाता है तोहफा नूरी। अब ये तोहफा नूरी किन किन कामों में आता है? देखिए, सबसे पहला इसका काम ये है कि ये आपके घर के अंदर बरकत लाने का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो नक्श लिखा हुआ है ये एक अल्लाह के वली ने अपने हाथों से लिखा है। ठीक है। इसके अंदर इतनी ज्यादा बरकतें और रहमतें रखी हुई हैं कि लोग आज भी इसको दुनिया के कोने कोने के अंदर मंगाते हैं और इससे फायदा हासिल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर किसी ने जादू करा दिया, आसेबी मामलात हो गए या कोई शैतान उनके ऊपर हमलावर हो गया, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इस तोहफा नूरी को अपने पास मंगा कर रख लेना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि अपनी दुकान पर जा रहे हैं तो काम नहीं चल रहा, या ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर लॉस दिखाई दे रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसको अपनी सीने की जेब में, यानी ये जो पॉकेट होता है यहाँ पर रख लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह के लॉसेस से वो महफूज रहेंगे। दुकान के अंदर अगर खैर बरकत नहीं हो रही होगी तो वो भी बरकत रहना शुरू हो जाएगी और तमाम तरह की मुसीबत परेशानियों से महफूज रहना शुरू हो जाएंगे।
ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا، کسی پریشانی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، جادو کرا دیا ہے کسی نے، یا پھر کہیں سے بندش ہو گئی ہے، تو ان کو اپنے گھر کے اندر، اس کے اندر جو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہینگ کرنے کے لیے اس کے ایک دیا گیا ہے، اس کو آپ اپنے گھر کے اندر ٹانگ سکتے ہیں، یہ دونوں طرف سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹانگ کر رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے اوپر کیا گیا جادو بھی ختم ہو جائے گا، تمام طرح کی مصیبت پریشانی حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر کوئی ایک عرصہ دراز سے بیمار شخص ہے تو آپ اس کو دھو کر اس کا پانی پلائیں اس کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہی اسے شفا ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس کو منگوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنا نمبر دے رکھا ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو میں آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتا ہے توبہ اور استغفار جتنا ہو سکے کرنا چاہیے، کیونکہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ انتقال کرنے والے ہیں ان تمام کے کاغذات اسی مہینے کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ اب ان کا ٹائم پورا ہو گیا، اس سال اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، وہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اسی مہینے کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ شعبان کے شروع میں ہی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ اسی مہینے کے اندر زندگی اور موت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کم از کم اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اگر ہماری توبہ کو قبول فرما لیا تو ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی نعمت کا نام ہے کہ آپ کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی اسی وقت آتی ہے جب انسان کا دم نکلنے والا ہوتا ہے اور شیطان آ کر وہاں پر بہکا رہا ہوتا ہے نا، تو اس موقع پر انسان کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ نمبر 6، گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس کی آپ کو تیاری کرنی ہے، تو اگر آپ ابھی سے تیاری کریں گے ان گناہوں سے بچنے کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر جو آپ عبادتیں کریں گے نا وہ آپ کی عبادتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ انسان اچانک سے رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی گندی عادتیں، بری عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادات جو ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے سے پہلے یعنی شعبان المعظم کے اندر غیبت، جھوٹ، حسد اور بے نمازی جو حرکتیں ہوتی ہیں، نمازیں چھوڑنا، ان تمام گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، دل کو صاف کر لینا چاہیے، عبادتوں کے اندر اپنے دل کو لگا لینا چاہیے۔ رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل کو نمازوں کے اندر اس طرح سے آپ کو لگا دینا چاہیے کہ نمازوں کے اندر آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے، مزہ آنا شروع ہو جائے، ابھی آپ کی رمضان المبارک کے اندر کی گئی عبادتوں کے اندر بھی آپ کو مزہ آئے گا، سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 7، گھر اور زندگی کی اصلاح کریں، نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کمانے کی کوشش کریں اور گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ رمضان سے پہلے اپنے روٹین کو سدھار لینا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ گراں لگنے والے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ حرام کما رہے ہیں تو آپ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ اگلا مہینہ وہ ہونے والا ہے، یعنی رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ رب العزت کی اس کرم والی نگاہ سے محروم رہ جائیں، کیونکہ اگلے رمضان کا معلوم نہیں کہ ہم ہوں یا نہ ہو، کون ہوگا دنیا کے اندر کون نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک سے اور شعبان المعظم سے جتنا ہو سکے اتنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شعبان کے مہینے کے اندر زندہ ہیں، رمضان آتے آتے موت آ جائے گی، تو اسی لیے جب ہو سکے جبھی سے توبہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان جب جاگا تبھی سویرا ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ شعبان کا مہینہ دیکھتے ہی اس کو حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، فیملی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، فیملی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گھر کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، شب برات کی تیاری کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں، شب برات یعنی 15 شعبان کی رات عبادت اور مغفرت کی رات ہے، لیکن اس رات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اپنے فضول کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ 15 شعبان کی وہ رات ہوا کرتی ہے کہ جس رات میں نے بتایا آپ کو کہ زندگی کتنوں کو ملنے والی ہے، کتنوں کو موت آنے والی ہے، یہ سارے فیصلے اسی رات میں ہوا کرتے ہیں، شب برات کی رات جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات کے دن آپ کو نفل جتنے ہو سکے اتنے پڑھنا چاہیے، اور اپنے آس پاس آپ کو نظر دوڑا کر دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری جگہوں پر
پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو شب بیداری کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، ہمارے صوفیہ اکرام کا طریقہ ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام کا طریقہ ہے، اور اس رات کو شب بیداری کرنا اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ 8 کام جو شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں کرنا شروع کر دینے چاہیے۔ امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے نیت کر لی ہوگی، اور اگر نیت کر لی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ اگر آپ تحفہ نوری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔